آج کی ڈیولپمنٹ ہے، امریکہ نے کہا ہے کہ اگر ایران وعدوں کی پاسداری کرے تو ہم 2015 والے معاہدے کی طرف جانے کا سوچ سکتے ہیں۔ آپ ایران اور امریکہ کے تعلقات کو بائیڈن کے آنے کے بعد کس طرح کا دیکھ رہے ہیں؟ میں یہ دیکھتا ہوں، ایک تو آپ کے ناظرین کو یہ پتہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ ڈیموکریٹ ہیں اور ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور جو صدر اوباما تھے سابق صدر، ان کا تعلق بھی ڈیموکریٹس پارٹی سے تھا، تو انہوں نے یہ ڈیل کی تھی اور اس ڈیل کے بڑے مثبت نتائج ہوئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان کا ٹینیور اینڈ ہو گیا، اور اس کے بعد جو صدر ٹرمپ آئے انہوں نے یہ ایران یو ایس نیوکلیئر ڈیل ریووک کر دی۔ اب یہ بڑا ایک غیر معمولی اقدام ہے۔ دیکھیں، دو حکومتوں کے درمیان جو معاہدے ہوتے ہیں وہ ریاست کے درمیان ہوتے ہیں، اور ریاست کے جو درمیان معاہدے ہوتے ہیں، ٹریٹیز ہوتی ہیں، وہ کسی گورنمنٹ کے تبدیل ہو جانے سے تبدیل یا ختم نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک ڈپلومیسی میں بڑی ایک عجیب و غریب بات تھی، اور وہ ہوا۔ اب ضرورت یہ، اگر آپ ایران اور امریکہ کے تعلقات کی تاریخ دیکھیں تو 1979 میں جو وہاں انقلاب ایران آیا، اس سے پہلے ایران امریکہ کا موسٹ ٹرسٹڈ الائی تھا، ریجنل لیڈر تھا، اور بہترین تعلقات تھے، اس کو پلر آف سٹیبلٹی کہا جاتا تھا۔ تو اس کے بعد جب انقلاب آ گیا اور ہاسٹیج کرائسس ہوا، امریکن امبیسی پہ انقلاب پسند تہران یونیورسٹی کے طلباء نے قبضہ کر لیا، پھر عراق نے حملہ کر دیا، تو یہ جو 3 دہائیاں گزر چکی ہیں، 3-4 دہائیاں، ان میں ڈپلومیٹک ایک بریک آف ہو گیا دونوں کے سفارتی تعلقات کا۔ یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس ڈیل کو دوبارہ سے بحال کیا جائے۔ تو میں سمجھتا ہوں جو سوال آپ کا ہے کہ اس وقت جو امریکی صدر نے یہ آفر کی ہے، یہ ایک آئلے برانچ ہے۔ انہوں نے اپنی انتخابی مہم کے درمیان کئی دفعہ یہ بارہا انہوں نے یہ عندیہ دیا کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد، صدر بن جانے کے بعد، وہ اس ڈیل کو دوبارہ بحال کریں گے۔ اور ہمیں ان ایزینیس بھی مڈل ایسٹ میں نظر آئی، جو ایران کے مخالف اسرائیل ہیں اور دوسری لابی ہیں، ان کی طرف ایک ان ایزینیس تھی۔ تو اب یہ جو بیان ہے، اب وہ انتظار کر رہے ہیں ایران کا، اور ایران کی جو قیادت ہے اس وقت، اگر وہ پریگمیٹک اپروچ بنائے، اور جیسا کہ انہوں نے جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد نیک خواہشات کا اظہار کیا اور صدر ٹرمپ کی ماضی کی پالیسیوں کی تنقید بھی کی، میرا تجزیہ یہ ہے کہ ایران اس آفر کا مثبت جواب دے گا۔ صحیح۔ اور سر، پاکستان کے لیے کیسا دیکھتے ہیں آپ جو بائیڈن پالیسیز کو؟ اور اس کے ساتھ ہی یہ سوال بھی لے لیجئے کہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے بارے میں یہ بات کی جاتی ہے کہ انہوں نے بہت ساری جنگیں شروع کی ہیں بہت سارے ایریاز میں، تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ جو بائیڈن کے پاس ایسی چوائس ہے؟ کیا ایسے حالات میں اب امریکہ ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹائم ہے، اور ایک چیز کی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی کہ جو سابق صدر ٹرمپ ہیں، ان کے عہد میں کوئی نئی جنگ نہیں شروع ہوئی۔ یہ ایک بہت غیر معمولی اقدام ہے۔ اس وقت جو امریکن اوور اسٹریچ ہے، امریکہ کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ ڈیموکریٹ ہیں، وہ ریپبلکن ہیں، جو ان کے ادارے ہیں، مقتدر حلقے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو یو ایس انوالومنٹ ہے، جو اوور اسٹریچ ہے، یہ بھی امریکہ کے جو عالمی طاقت کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے۔ کمپٹیشن انہیں چائنا سے اور جگہ سے مل رہا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں جو پیس ڈیل ہوئی، وہ امریکی فوجوں کا انخلاء مشرق وسطیٰ ہو یا افغانستان ہو، اس کے اوپر کنسنسس ہے، اور یہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ جو پیس ڈیل ہوئی جس میں پاکستان کا بڑا اہم کردار ہے طالبان کے ساتھ، وہ بار بار جو بائیڈن بھی کہہ چکے ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی اس میں ایک کنسنسس ہے کہ وہ برقرار رہے گی، اور چائنا سے بھی تعلقات ٹھیک ان کے ہوں گے، جو مثبت ہے، وہ زیادہ انگیج کریں گے۔ تو اس لحاظ سے ان کا یہاں امریکہ کا صدر بننا پازیٹیو ہے۔ دوسرا جو ہمارا پاکستانیوں کی تشویش ہوتی ہے، بھارت اور انڈیا کے جو جنگی عزائم ہیں، تو جو صدر ٹرمپ کی ایک پاپولسٹ سوچ تھی، جو جمہوریت کے خلاف ان کی سوچ تھی، انسانی حقوق کو وہ اس کے اوپر ان کا اتنا ایمان نہیں تھا، تو وہ اسی طرح پوری دنیا میں، وہ اسرائیل ہو، وہ بھارت ہو، اس کی جانب سے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز تھیں، جو فاشسٹ ٹینڈنسیز تھیں، اور جو جمہوریت پہ، میڈیا پہ قدغن تھی، اس کی ان کو اشیر بات تھی۔ تو میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو بائیڈن کے آنے کے بعد اب انڈیا میں یا اسرائیل میں یا دنیا کے کسی حصے میں جب اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو اس پہ امریکہ کی زیرو ٹالرنس ہوگی، اور وہ اس پہ پوزیشن ایک لیں گے۔ اور انہوں نے آتے ہی جو مثبت اس میں اقدام یہ ہے کہ پہلے ہی روز 13 ایگزیکٹو آرڈیننس انہوں نے جاری کیا، آرڈر
جن کے اندر بہت سارے آرڈیننس وہ تھے جو ماضی کے صدر ٹرمپ نے امریکی روایات اور انسانی حقوق کی اسپرٹ کے اگینسٹ بنائے تھے۔ بہت شکریہ سر آپ کا، بہت شکریہ۔